ادھر تو عمران خان کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے منع کیا ہے یہ نہ کریں خون لگ جائے جس جماعت کو تو وہ پھر there's no going back. تو یہاں پر تو وہ برملا کہتے ہیں کہ ڈنڈے کے جواب میں ڈنڈا چلاؤ. تو منڈے کو کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ اسلام آباد میں؟ کیا ریاست کو اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی نمٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور کیا اجازت ہونی چاہیے دفعہ 144 میں؟ پھر ملیا یہ بڑا آسان سی بات ہے. دیکھیے عمران خان صاحب نے جو ایک بات کی ہے نا کہ ہم تو الیکشن چاہتے ہیں, ہم انتشار کیوں پھیلائیں گے؟ حکومت ہے وہ الیکشن بالکل واضح طور پہ نہیں چاہتی. حکومت چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے انتشار پھیلے, اور یہ انتشار پھیلانے کی پہلے ایک کوشش کی جاتی ہے, دوسری کی جاتی ہے, تیسری کی جاتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, مولانا صاحب کو کہیں کہ جی اپنے مدرسے کے وہ لے آئیں بچے, اور انتشار پھیلانے کی 144. کہاں ہے وہ ڈی سی, کہاں ہے وہ آئی جی اسلام آباد جو کہتا ہے کہ جی ہم 144 کی جو خلاف ورزی کرے گا؟ وہ آپ نے ٹویٹس تو دیکھی ہوں گی. آج کل تو اسلام آباد پولیس ٹویٹ کے ذریعے بڑا کام کرتی ہے. ہمیں تو کوئی ایسی ٹویٹ نظر نہیں آ رہی. وہ جو اتنے گیٹس لگا دیے ہیں وہاں پہ, ہر کارنر پہ ریڈ ایریا کے سپریم کورٹ کے پاس آپ دیکھیں تو ادھر سے 3-4 بڑے بڑے گیٹ لگے ہیں. اب اگر وہ گیٹ کس لیے لگے ہوئے ہیں؟ وہ انہی کے لیے لگے ہیں. اور آج پتہ نہیں میری انفارمیشن یہ صحیح ہے یا نہیں کہ جب رجسٹرار سپریم کورٹ نے بلایا تھا انتظامیہ کو تو ڈی سی تو تھے شاید, پتہ نہیں پولیس وہاں پہ گئی ہے, پولیس آفیشلز گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں. اور سپریم کورٹ اس چیز کی اجازت نہیں دے گی کہ جناب سپریم کورٹ اب یہ وہ والی سپریم کورٹ نہیں کہ جناب 2007 میں جو آپ ایک کارنامہ کر چکے ہیں جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ, اور اب آپ دوبارہ منڈے کے دن جو کہ 15, اس کی ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے, 15 مئی ہے, کیونکہ 14 مئی کو تو انہوں نے الیکشنز کرائے نہیں, وہ ڈیٹ گزر گئی. سپریم کورٹ نے بڑے واضح انداز میں 2 باتیں کی ہیں ملیا. انہوں نے جب نوٹس بھیجا تھا انہوں نے کہا تھا ہماری اولین ترجیح الیکشنز کرانا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیے کہ ڈس اوبیڈینس آف سپریم کورٹ آرڈرز اس کے لیے آئین میں اپنا ایک طریقہ کار ہے, اور ساتھ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ ماضی میں اس کی مثالیں بھی ہیں. اب وہ جو ان کا اولین پرپس تھا کہ الیکشنز کو ہولڈ کرانا فار دا ٹائم بینگ, وہ تو حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے اس کو بالکل انکار کیا. نہ صرف انکار کیا, اس کا مذاق اڑایا, اس کے خلاف قراردادیں پاس کی اور اس سے مکمل انکاری ہوئے. تو اب جو دوسری ان کی چیپٹر تھا کہ جس میں وہ کہتے تھے اور کہا چیف جسٹس نے پچھلے چند دنوں میں کہ ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم گارڈینز آف دی کانسٹیٹیوشن ہے, اور ہمارا ہے امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشن. اور اسی آئین میں ایک آرٹیکل ہے 204, وہ آرٹیکل خالی نمائش کے لیے وہاں پہ نہیں رکھا ہوا, وہ آرٹیکل ایسی ہی سچویشن میں آتا ہے, اور وہ آرٹیکل صرف یوسف رضا گیلانی کے لیے نہیں ہے, وہ ہر اس چیف ایگزیکٹو کے لیے ہوگا کہ جو کہ سپریم کورٹ کی دی ہوئی ججمنٹس کو ماننے سے انکار کرے گا. نہ صرف انکار کرے گا, یہاں تو تمسخر اڑایا جا رہا ہے اس ججمنٹ کا. بالکل. اچھا راجہ صاحب, آپ نے آرٹیکل 224 کا ذکر کیا, آرٹیکل 105 کی بھی بہت بات کی جاتی ہے, لیکن وہیں پہ آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 14 بھی ناظرین بہت امپورٹنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے. بریک کے بعد ذرا واپس آئیں گے تو راجہ عامر عباس صاحب سے عمران ریاض خان کے حوالے سے پوچھیں گے. وہ